کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے GHMC کی انتخابی مہم میں آج حصہ لیتے ہوئے جام باغ علاقے کے ایک جلسے کو مخاطب کیا اور مجلسی امیدوار کو جیت دلانے کی گزارش کی۔ آگے انہوں نے بتلایا کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک سیکولر جماعت ہے جو عرصہ دراز سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو ایک ساتھ ایک ہی تالاب سے پانی پلاتی آ رہی ہے۔ یہ الشباب ہوٹل کے پیچھے تیز من میں سورج کی شکایت تھی کہ 2,60,000 کا کام انشاءاللہ قریب میں 3-4 بجے شروع ہوگا، تو کل 5 سال میں پڑے لگن میں ایک کو قریب 1.5 کروڑ کے قریب سیمنٹ روڈ، سیوریج لائن اور یہ تمام کام کروائے گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورے کام پڑے لگن میں ہو چکے ہیں، میں خود دورہ کیا ہوں، آپ نے مجھے اپنی تکالیف سے، شکایت سے مجھے بتایا، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو کام نہیں ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ضرور ہم تمام کام کو پورا کریں گے تاکہ نہ صرف پڑے لگن بلکہ جلدی نفس جام باغ میں جہاں کہیں بھی جو ڈیولپمنٹ کام کیے ہوئے ہیں ان تمام کام کو ہم پورا کریں گے، یہ آپ سے وعدہ ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ بہت سے گھر میں جو 10,000 روپے کی اسکیم جو رک گئی اچانک، اس کی وجہ سے کئی مستحق لوگوں کو 10,000 روپے کی اسکیم میں ان کو پیسے نہیں ملے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 4 تاریخ کے بعد ان تمام گھر جہاں پر پیسے نہیں ملے ان کا نمبر ہم لیے ہیں اور آدھار کارڈ کے ذریعے جو ان کے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہے انشاءاللہ تعالی تمام ڈیٹیلز جو ہم کو آپ نے دی ہے 4 تاریخ کے بعد جب اسکیم دوبارہ شروع ہوگی تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں انشاءاللہ وہ پیسے گورنمنٹ کی طرف سے آئیں گے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، پوری کوشش کریں گے وہ کام کو کروائیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ مستحق لوگوں کو پیسے نہیں ملے۔ تیسری بات جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ بلدیہ کے انتخابات بڑے اہم ہیں اور یہ بلدیہ کے انتخابات ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے پورے حیدرآباد کی عوام ملک کے وزیر اعظم کا انتخاب کر جا رہی ہے۔ اتنا اس طریقے سے الیکشن کو اتنا اونچا اٹھا دیا گیا، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک ووٹ ایم پارٹی کے آپ استعمال کریے۔ بی جے پی کے پاس بولنے کچھ نہیں ہے، دکھانے کو کچھ نہیں ہے، کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ 5 سال یہاں پر ان کے لیول ہی کہا وہ بیچارے کیا کام کر رہا ہے ڈیولپمنٹ کا وہ آپ جانتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی مجلس کی نمائندگی پر جام باغ میں کام ہوا بی جے پی کے رکن اسمبلی کی طرف سے یا بی جے پی پارٹی کی طرف سے یا کانگریس پارٹی کی طرف سے یا TRS پارٹی کی طرف سے کچھ نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر توپخانہ میں پرانا بیگم اللہ پولیس اسٹیشن کے پاس برسوں سے وہاں پر شکایت تھی کہ جب کبھی بارش ہوتی تو آدھا توپخانہ ڈوب جاتا۔ میں خود جا کر رحمت کو لے کر بلدیہ کے کمشنر سے ملاقات کیے، بلدیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کیے اور اس کے بعد ہائی کورٹ کا کام منظور ہوا۔ الحمدللہ وہ کام پورا ہو چکا ہے۔ کل بیگم بازار کی روڈ تھی جو مین روڈ تھی اس کو بھی کھول دیا گیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس پارٹی پر یہ الزام لگایا جاتا کہ مجلس پارٹی صرف مسلمانوں کی بات کرتی ہے، مجلس پارٹی کمیونل ہے۔ میرے بھائی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں دارالسلام میں ہر کوئی آ کر ہم سے کام دیتا ہے، ہم کسی کا نام یا اس کا مذہب یا اس کی ذات پوچھ کر کام نہیں کرتے۔ آپ ہمارے قریب ہیں، آپ ہمارا کام دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرنے آئے ہیں کہ کام کی بنیاد پر آپ ان کو کامیاب کریے۔ جو بی جے پی کی طرف سے پروپیگنڈا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مجلس سرکار ہے، کمیونل پارٹی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرانا پل ڈویژن سے ہم نے 4تھی مرتبہ راج بھون کو وہاں پر ٹکٹ دیا، 3 مرتبہ کارپوریٹر نے 4تھی مرتبہ ہم نے راج بھون کو وہاں پر ٹکٹ دیا۔ کارمان بندی ڈویژن میں راجندر یادو کو ہم نے ٹکٹ دیا، وہ کامیاب ہوئے۔
اب کی بار ہم سوامی یادو صاحب کو دیکھئے دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی وہاں سے کامیاب ہوں گے. اسی لیے جامعہ ڈویژن سے ہم نے ڈی محمد کو دیا اور آپ کی بار یہاں سے رفیق ہم نے دیا اور مجھے امید ہے کہ جامعہ ڈویژن کی تمام عوام تمام جنتا بلا لحاظ مذہب و ملت ہمارے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرے گی، ان کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرے گی. میں آپ سے یہ آخر میں بھی اپیل کر رہا ہوں کہ 6.5 سال ہو گئے تلنگانہ ریاست کو بن کر. آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کیا کبھی 6.5 سال میں حیدرآباد میں کوئی کرفیو جیسا ماحول بنا؟ کرفیو تو نہیں لگا، مگر کیا کرفیو جیسا ماحول لگا؟ کیا آپ کو راتوں میں آنے سے ڈر لگتا ہے؟ کیا آپ کو کہیں جانے سے ڈر لگتا ہے؟ بتائیے، یہ ماحول کو مجلس کو پیدا ہونے نہیں دیا. ہم نے کبھی بھی کسی بھی غیر سماجی عناصر کی تائید نہیں کی. ہمارے ہی مقصد رہا کہ شہر میں امن رہے اور کسی کو تکلیف نہ ہو، اور جو کوئی جس کسی مذہب کا ہو وہ اپنی مذہب پر چلے. آپ بی جے پی کے لوگ صرف ایک ہی 1 پوائنٹ فارمولا ان کے پاس کہ مجلس اینٹی نیشنل ہے، مجلس روہنگیاؤں کو پاکستانیوں کو اولسٹی کرتی ہے. یہ جامباغ ڈویژن بھی اولسٹی کا حصہ ہے، یہ گوشہ محل کانسٹیٹنسی اولسٹی کا حصہ ہے. اگر بی جے پی کی طرف سے بات بولی جا رہی ہے کہ اولسٹی میں پاکستانی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جامباغ کے غیر ہندو بھائیوں کی بھی، مسلمان بھائیوں کی بھی، دلت بھائیوں کی بھی توہین کی جا رہی ہے، بلکہ پورے حیدرآباد کی توہین کی جا رہی ہے، پورے حیدرآبادیوں کی توہین کی جا رہی ہے. ارے پاکستان سے ان کو کیا لینا دینا؟ ہم کو پاکستان ہمارے خواب میں نہیں آتا. مگر یہ بی جے پی کے عجیب لوگ ہیں، اٹھے بیٹھے پاکستان، آخر ان کی زبان پر ہندوستان کیوں نہیں آتا، بھارت کیوں نہیں آتا؟ آپ دیکھیں کہ پاکستانی غصے میں چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کے یہاں کے سکندرآباد کے جو ایم پی بھی ہے، منسٹر ہے، 24 گھنٹے میں بتاؤ ہم کو اولڈ سٹی میں کتنے پاکستانی بتاؤ. کیوں توہین کر رہے ہیں حیدرآباد کی؟ کیوں حیدرآبادیوں پر شک کر رہے ہیں؟ آپ ایک چھوٹا سا الیکشن کے لیے پورے حیدرآباد کو بدنام کر رہے ہیں. آپ کے پاس ہوم منسٹر ہے امت شاہ سے، پرائم منسٹر مودی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے، کہ یہ آپ کا گورننس ہے، کہ آپ شہر کے ایک حصے کو بدنام کر رہے ہیں یہ بول کر، جبکہ یہاں پر 6.5 سال میں الحمدللہ کوئی گڑبڑ نہیں. ہاں چٹ پٹ نرم گرم ہوتے رہتا ہے، مگر ایک امن کا ماحول ہے. اس امن کے ماحول کو بگاڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اسی لیے میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو اپنے اچھے اور خوبصورت ماحول کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ روی صاحب کو ٹکٹ ہم نے دیا ہے، آپ روی کو کامیاب کریے. میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں، یہ ایک نیک انسان ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ ان کو کامیاب کریں گے تو پہلے سے زیادہ جو رکن بلدیہ تھے ان سے زیادہ محنت کریں گے، آپ کے درمیان میں رہیں گے، آپ کی تکلیف کو سمجھیں گے اور بلا لحاظ مذہب و ملت یا باغ ڈویژن کی جنتا کی خدمت کریں گے. یہی چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ایک ہو کر جامباغ ڈویژن کو یہاں سے ہمارے روی صاحب کو امام پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں گے. میں پھر سے شکر گزار ہوں جناب سرینواس یادو صاحب کے بیٹے فرزند بھی ہماری پارٹی میں شامل ہوئے. ان لوگوں کا ایسے وقت میں پارٹی میں شامل ہونا ان تمام فرقہ پرست طاقتوں کو ایک صاف اور منہ توڑ جواب ہے کہ مجلس پارٹی کسی مذہب کے خلاف تھی نہ ہے. اگر مجلس پارٹی کسی مذہب کے خلاف تھی تو آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ اکبرالدین اویسی اسمبلی میں کھڑے ہو کر لال دروازے کی منزل کے لیے 10 کروڑ کا چیف منسٹر سے مطالبہ کیا، 10 کروڑ کا مطالبہ کیا اور چیف منسٹر 10 کروڑ کے دیے تو وہاں کے پجاری لوگ جو تھے وہ آ کر اکبرالدین اویسی کا شکریہ ادا کیے. وہاں کے جو ہمارے ہندو بھائی تھے وہ مجھ سے مل کے بولے کہ اسد صاحب ہم کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ آپ لوگ ایسا بولیں گے. میں نے کہا کہ میرے بھائی
ہم مسلمان ضرور ہیں مگر ہم MP ہیں, MLA ہیں, ہمارے کانسٹیٹنسی میں ہر مذہب کے لوگ جیتے ہیں, بستے ہیں, اور ہر ایک کو اختیار ہے اپنے اپنے مذہب پر چلنے کا. اگر ہم مطالبہ کیے تو کون سی بڑی بری بات, برا کام یا غلط کام کیے؟ نہیں, آپ نے بہت اچھا کام کیا. آپ خود سوچئے, ہم اپنے کام کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں, اور BJP اپنی زبان سے بتا رہی ہے کہ حیدرآباد کیا کرنا چاہتی ہے. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بے خوف ہو کر پورے اطمینان کے ساتھ 1 دسمبر کے دن پورے پٹیل نگر کے لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو آپ کے پرابلمز ہیں انشاءاللہ تعالی نہ صرف پٹیل نگر, نہ صرف سبحان پورا یا پھر آغا پورا یا چار منزل, بلکہ پورے پٹیل نگر ڈویژن میں جہاں کہیں بھی مسئلے مسائل ہیں ہم اس کو حل کریں گے. آپ بس چھوڑ رہیے. شکریہ. خدا